بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، پنجاب میں سلیقے سے اور خاموشی کے ساتھ تقریب ہو رہی ہے، ورنہ یہاں تو بڑے زوردار قسم کے نعرے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں شور شرابہ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، بڑی جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایسی جذباتی کیفیت میں آدمی نہ کوئی کام کی بات کر سکتا ہے، نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے، نہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جامعہ الرشید کے اہداف میں سے، جامعہ الرشید لاہور کیمپس کے اہداف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو نارمل ہونا سکھائیں، تاکہ وہ نارمل رہیں اور بات کو توجہ سے سنیں، اس پہ عمل کریں اور سلیقے سے بات کریں اور سمجھائیں۔ تو جس طریقے سے یہاں پریزنٹیشن پیش کی گئی، جس طریقے سے یہاں گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ یہ بہت، میں یہاں کے اساتذہ کو، منتظمین کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں خیریت سے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے ایک استاذ کو بھاولپور میں بھیجا تھا بیان کرنے کے لیے، تو مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیسے استاذ کو بھیجا ہے، وہ تو منٹ کر رہے تھے، یہاں تو تقریریں اور نعرے ہوتے ہیں۔ تو اس جذباتی کیفیت نے ہمارے پوری سوسائٹی کو برباد کر دیا ہے۔ اس حد تک ہم اس جذبات میں ہم آگے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، جذبات میں لا کر کوئی بھی غلط کام کروا سکتا ہے، قتل کروا سکتا ہے، کسی ریاست کو برباد کروا سکتا ہے۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جو آپ لوگ خیریت سے آرام سے تشریف رکھتے ہیں، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ کہ یہ ادارہ جب شروع ہوا یہاں، تو شروع ہوتے ہی ہمارے ایک پڑوسی نے اس پہ کیس کر دیا، پھر سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں 10 سال 11 سال لگے، ہم اسی میں مصروف رہے۔ تو ہمارے 10-12 سال ان صاحب نے ضائع کیے، ان کو کیا ملا ہوگا اس سے؟ تو مجھے کبھی کبھی بہت مایوسی ہوتی تھی کہ ہم اتنی دور سے ان لوگوں کے بچوں کے لیے، اس سوسائٹی کو ٹھیک، اتنی محنت کر کے وہاں سے ہم آ رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ بجائے اس کے ہمارا استقبال کریں، الٹا ہمیں کیس میں ڈال کے ایک مصیبت میں ڈال دیا۔ تو 12 سال تک وہ کیس چلتا رہا، الحمدللہ سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ہر جگہ ہم لوگ جیتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 کام یہاں ایسے ہوئے۔ ایک تو جن ہمارے دوست نے اس مسجد کو اپنے ذمے لیا، وہ میری توقع سے کہیں اوپر کام ہوا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں، اس ریاست پاکستان میں اور اہل لاہور میں ایسے لوگ بھی رکھے ہیں ماشاءاللہ، کہ اتنی بڑا ماشاءاللہ یہ جو مسجد جس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، اور جو آپ نے اس کی پریزنٹیشن دیکھی فائنل ہونے کے بعد، جس طریقے سے یہاں چیزیں آپ کو نظر آئی، تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جو ہم نے وہاں سوچا تھا کہ پنجاب آدھا پاکستان ہے، 12 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے لیے ایک بڑا مرکز ہو جہاں ہم 20-25 ہزار لوگوں کو بلائیں، تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی وہاں آسانی ہو اور ان سے گفتگو کرنا بھی آسان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل فرمایا الحمدللہ، اور یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ایک ہی ساتھی نے پوری مسجد ماشاءاللہ وہ بنوا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہیں توفیق دیں اور جس کو چاہیں محروم کر دیں۔ دوسرے ہمارے یہاں پڑوسی ہیں سامنے، بھائی یونس صاحب، چونکہ جو مسجد بنا رہے ہیں ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے مجھے ان کے نام لینے کی، تو بھائی یونس سلیم 2 بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہو گئے کہ ہماری اجنبیت دور کی انہوں نے۔ تو مجھے اس موقع پہ یہ خیال آتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کسی اور طریقے سے فرمایا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جہانگیر جو بادشاہ تھا، تو ان کا جو طریقہ کار تھا مجدد صاحب کا، جامعہ الرشید نے اسی کو لیا ہے کہ ہم اس معاشرے کو اپنا معاشرہ سمجھیں، اس ریاست کو اپنی ریاست سمجھیں، اور ہم ایک اس میں پارٹنر بن کر، حصے دار بن کے اس میں اصلاح کی کوشش کریں۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور وہ کئی سال تک شاہی لشکر کا حصہ رہے، اور انہوں نے محنت کی، اس حد تک محنت کی کہ جہانگیر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، اور میں کیسے میرے آخرت کا معاملہ حل ہوگا؟ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں۔ یہ مجدد صاحب نے فرمایا جہانگیر جیسے بادشاہ سے کہ آپ کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں۔ تو میں جن ساتھی نے یہ مسجد بنوائی ہے، جو ہمارے معاونین ہیں لاہور کیمپس کے، خاص طور پہ ہمارے جو پڑوسی ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمیں بھی جنت میں لے کر جائیں، ہمارے بغیر جنت میں نہیں جانا۔ اتنا بڑا آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اتنا بڑا اللہ نے آپ سے کام لیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آج ماشاءاللہ جامعہ رشید لاہور کیمپس کے طلباء فارغ ہو رہے ہیں، قرآن مجید حفظ کیا ہے انہوں نے، ان کی دستار بندی ہوگی، آج ان کو سند فراغت دی جائے گی۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے، سعادت ہے، اور اہل پنجاب اور خاص طور پہ لاہور، اہل لاہور کے لیے ایک بہت بڑی ایک بشارت ہے۔ اور جیسے حضرت مولانا رشید تھانوی صاحب نے فرمایا کہ یہ آغاز ہے، یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے، اور اس طریقے سے شروع ہوا ہے کہ اس قرآن کی، اس لاہور کیمپس کی برکات انشاءاللہ باذن اللہ ساری عمر آپ کو ملیں گی، آپ کی نسلوں کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی، آپ کے خاندانوں کے لیے ہوگا، اور پنجاب، اہل پنجاب کے لیے ہوگا۔ اور جن جن حضرات نے اس جامعہ رشید لاہور کیمپس میں، اس مسجد میں حصہ لیا ہے، جو تعاون کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ان طلباء نے یہاں قرآن مجید ماشاءاللہ جو حفظ کیا ہے، تو کتنے روزانہ قرآن یہاں ختم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان طلباء کو جو میرے دائیں بائیں ہیں، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہم ان پہ فخر کرتے ہیں، ہم ان پہ رشک کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ ادارے، ان کا جو انتظام و انصرام ہوتا ہے، ان کی جو تعمیرات ہوتی ہیں، جو اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، جو مالی تعاون ہوتا ہے، سب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ طالب علم ہوتا ہے۔ اگر طالب علم کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو سمجھے سب ٹھیک ہے، اور اگر طالب علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا مستقبل نہیں ہے، سمجھے سب برباد جا رہا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک جامعہ رشید کراچی ہو یا لاہور کیمپس ہو، اس کی تعمیرات ہوں، اس کے اساتذہ ہوں، اس کا بجٹ ہو، اس کے معاونین ہو، اس کا اصل ہدف وہ طلبہ ہے۔ تو یہ طلبہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے جو اساتذہ یہاں محنت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو لوگ تعاون کرتے ہیں وہ تو سال میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 12 مرتبہ، لیکن جو لوگ ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، جو رات دن بچوں پر محنت کرتے ہیں، تو سب سے بڑا اجر تو ان کو ملتا ہے۔ تو میں اپنے منتظمین کو، جامعہ رشید لاہور کیمپس کے اساتذہ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان طلباء کے والدین کو اور ان کے خاندانوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ بچے آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہوں گے، مغفرت کا ذریعہ ہوں گے، اور شفاعت کا ذریعہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ہمارے مستقبل کے لحاظ سے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ صلاحیت عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی محمد صاحب جو جامعہ رشید کے شیخ الحدیث بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اور بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا کہ یہ نظام تعلیم، یہ اس قسم کا نظام تعلیم ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہو سکتے ہیں معاشرے کے، چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، سوسائٹی کے لحاظ سے ہو، ریاست کے حوالے سے ہو، یا تعلیمی نظام کے حوالے سے ہو، یا اسکولنگ کے حوالے سے ہو، یا مدارس کے حوالے سے ہو، الحمدللہ اس نظام تعلیم میں، نصاب تعلیم میں ان سب چیزوں کو شامل کیا گیا ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ اس نظام تعلیم کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں یا وہ تنقید کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل پرسوں وہ خود اس طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے بہتر ہے کہ تنقید کا لیول تھوڑا سا بہتر کر لیں ایسا نہ کریں۔ ایک آخری بات میں یہ جو میں نے سیکرٹری داخلہ پنجاب سے بات کی کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، مذہبی معاشرہ، اس میں ایک ایسی غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ کب ہماری جان چھوٹے گی اس سے۔ حکومت سے فاصلے، ریاست سے فاصلے، اور ہیرو وہی بنتا ہے جو زیادہ حکومت کو چیلنج کرے، جو زیادہ دھمکیاں دے۔ یہ ہمارا دین بالکل نہیں ہے۔ آپ ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، یہاں آپ کے پاس اس ریاست کے بھی حقوق ہیں، اس حکومت کے بھی حقوق ہیں، اس معاشرے کے بھی حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم، 3 چیزوں کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا۔ اخلاص العمل للہ، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ومناصحۃ ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمران ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ مخلص ہوں۔ یہاں مناصحت کا معنی نصیحت کرنا نہیں جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہاں نصیحت اور مناصحت کا معنی مخلص ہونا۔ تو ائمۃ المسلمین سے، مسلمانوں کے حکمران سے مخلص ہونا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ولزوم جماعتہم، اور جو مسلمانوں کی اجتماعی نظم ہے ریاست کی شکل میں، اس کی پابندی کرنا۔ یہ 3 چیزیں، فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، کہ اگر تم ایسا کر لو گے
تو جو مسلمانوں کی اجتماعی دعائیں ہوں گی وہ تمہارا محاصرہ کر لیں گی اور سازشوں اور فتنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ تو آج ہم جن سازشوں سے جن مسائل سے ہم دوچار ہیں جو بیرونی ہیں، جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کل ایک بلوچستان میں 52 مقامات پر بیک وقت حملے ہوئے، تو اتنی بڑی تباہی بربادی یہ قومیت کے نام پہ، حقوق کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ہو رہی ہے۔ تو اس موقع پہ ہم سب لوگوں کو اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ جنگی حالات ہیں، ان جنگی حالات میں اپنے ملک کے خلاف بولنا، اپنی افواج کے خلاف بولنا، یہ دشمنوں کی حمایت کرنا، اور جو یہاں دشمنی کر رہے ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، چاہے وہ بیرلے کے لوگ ہوں، ان کی سہولت کاری ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہ مذہبی طبقے کی طرف سے ہو رہا تھی اور غضب علی غضب، تو اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ملک ایسی تباہ نہیں ہوتے، عراق، شام، لیبیا، سوڈان، یمن، صومالیہ، یہ کیسے تباہ ہوئے ہیں؟ یہ سب اسلام اور شریعت کے نام پہ تباہ ہوئے ہیں۔ آج یہی تباہی ہمارے ملک میں آ رہی ہے، تو ہمیں بولنا ہوگا، علماء کرام کو بولنا ہوگا، کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر ہم نہیں بولیں گے، میں مسجد میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نہیں بولیں گے تو جتنی قتل و غارت گریاں ہو رہی ہے، جتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، اس قتل و غارت گری میں ہم سب لوگ شریک ہوں گے، اس گناہ میں ہم شریک ہوں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک آدمی آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اور میں اس کو نہیں بتاتا، نہ اس کو میں روکتا ہوں، نہ آپ کو بتاتا ہوں، اس قتل میں گناہ ہوگا؟ مجھے نہیں ہوگا۔ تو جس بڑے پیمانے پر یہاں سہولت کاری ہو رہی ہے سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، قوم پرست پارٹیوں کی طرف سے، مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، مذہبی تحریکوں کی طرف سے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ تو اس لیے میں ایک سخت الفاظ اس لیے بول رہا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے رہے گا یہ، تو آپ کوئی ابناء اللہ تو نہیں ہے کہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ بچے رہیں گے۔ ہماری پوری تاریخ ہے، بغداد، سقوط بغداد کی، سقوط اندلس کی، سقوط خلافت عثمانیہ کی، سقوط مغلیہ سلطنت کی۔ یہ سقوط کیسے ہوئے؟ اسی وجہ سے ہوئے کہ لوگ حق بات نہیں کرتے، سچ بات نہیں کرتے، اور لوگ دو نمبری کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنی قوم کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے ملک کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، اپنے بچوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے، اپنے ملک میں امن و امان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں تمام علماء کرام جو آج تشریف لائے، میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان حالات میں جامعہ الرشید آنا یہ بھی سمجھیں کہ غزہ جانے کے مترادف ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، اور جتنی بھی اس کے خلاف جو گفتگو ہو رہی ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کا مجھ پہ تو الحمدللہ کوئی اثر نہیں، بلکہ چیزیں مجھے مزید مضبوط کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت ذائقہ عطا فرمائے۔ میں اپنے بچوں کو آج پھر ایک دفعہ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے، جن اہداف کے لیے ادارہ قائم کیا گیا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس قابل بنائے اور امت مسلمہ کے ان کو صحیح معنی میں لیڈر بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔